بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماہ ربیع الاول کا یہ شاید آخری جمعہ ہے۔ گزشتہ 3 جمعوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق 2 پہلوؤں پر ہماری گفتگو رہی ہے۔ 2 جمعے آپ کی آمد کے مقاصد پر بات ہوئی اور گزشتہ جمعہ عشق رسول اور محبت رسول کا کیا مطلب ہے اس پر ہماری گفتگو رہی۔ آج کی نشست میں 2 باتوں پر بطور خاص آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانی ہے۔ پہلی بات یہ کہ حضور کی سیرت مبارکہ کا ایک نہایت ہی اہم ترین پہلو عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اہل ایمان کے لیے معتقدات اور ایمانیات کا وہ اہم ترین جز ہے جس پر ایمان لائے بغیر اور جس کو دل و جان سے تسلیم کیے بغیر کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی عقیدے کے طور پر ماننا کہ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ نبوت کسی بھی قسم کی جاری نہیں ہو سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت میں جو تشریف لائیں گے ان کے آنے کی وجہ سے بھی حضور کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ آپ بحیثیت نبی تشریف نہیں لائیں گے بلکہ بحیثیت مجدد تشریف لائیں گے، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے آسمانوں سے اتارے جائیں گے
تو امامت آپ پہلے امام مہدی کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جب تشریف لائیں گے تو بحیثیت نبی تشریف نہیں لائیں گے، بحیثیت مجدد تشریف لائیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق یہ بات بہت اہتمام سے ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لعنت اللہ علیہ نبوت کی جن قسموں کو بیان کیا اور نبوت کی جن قسموں کو اپنے اوپر چسپاں کرنے کی زبردستی کوشش کی کہ وہ ذلی نبوت کا دعوے دار، بروزی نبوت کا دعوے دار اور نبوت میں کئی ساری قسموں کو نکال کر کسی نہ کسی گوشے سے اپنے آپ کے لیے نبوت کا زبردستی دعویٰ کرنا اور اس کو اپنے اوپر چسپاں کرنے کی جو کوشش کی ہے، اہل السنہ والجماعہ اور تمام اہل اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ نبوت کی کوئی قسم نہیں ہے۔ جتنی قسمیں ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر مکمل ہو گئی۔ اب آپ کے بعد صبح قیامت تک اس دنیا میں نبوت کے عنوان پر کوئی بھی نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی آئے گا یا دعویٰ کرے گا یا نبوت کے کسی بھی قسم کو اپنے اوپر زبردستی چسپاں کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اہل ایمان اس کو اللہ کی طرف سے مستحق لعنت سمجھتے ہیں اور اس کو کذاب، دجال، فتنہ پرور، ایمان سوز اور ایمان کا ڈاکو اور لٹیرا تسلیم کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جس طریقے سے نبوت کے اندر اور منصب نبوت میں رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کی اور جو قسمیں نکال کر زبردستی اپنے اوپر چسپاں کرنے کی فکر میں رہا، اسی کا ایک جدید ایڈیشن بعد میں آیا، شکیل بن حنیف۔ شکیل بن حنیف، اور یہ بات میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے کہی ہے کہ دعوے مہدی یہ زبان سے کوئی نہیں کرے، یعنی حقیقی جو مہدی ہیں جن کو اللہ نے مہدی بنایا ہے اور جو مہدی بن کر دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے، حقیقی مہدی، وہ اپنے مہدی ہونے کا زبان سے دعویٰ نہیں کریں گے، زبان سے دعویٰ نہیں کریں گے۔ ان کا زبان سے دعویٰ نہ کرنا اور لوگوں کا ان کو دیکھ کر ان کے احوال کو، ان کی صورت کو اور ان کے عمل اور کردار کو دیکھ کر پہچاننا، یہ دلیل ہے کہ وہ حقیقی مہدی ہیں۔ اور جتنے دعوے دار بنے ہیں مہدی ہونے کے، سب ایک نمبر کے لفنگے، جھوٹے، آوارہ اور بدگماش قسم کے لوگ ہیں۔ یہ ایک بات اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لو، اور یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو وہ تمام باتیں، تحریکیں، وہ تمام باطل دعوتیں اور وہ تمام باطل دعوے دار مہدی ہونے کے خود بخود یہ سمجھ میں آپ کو آئے گا کہ یہ سب چور اچکے لفنگے ہیں۔ جیسے شکیل بن حنیف، اسی طریقے کا ایک نیا فتنہ، اگرچہ یہ نیا نہیں ہے لیکن ہمارے علاقے کے اعتبار سے نیا ہے، گوہر شاہی۔
نام سنا ہوگا آپ کو، گوہر شاہی۔ اس کا جو بانی تھا، فاؤنڈر تھا، ریاض احمد گوہر شاہی، اس نے بھی کئی قسم کے دعوے کیے، ان میں کا ایک دعویٰ مہدی ہونے کا، کئی قسم کے دعوے کیے، اور یہ اخیر میں چل کر کے دعووں میں یہ بھی دعویٰ آیا کہ بھائی یہ مہدی ہونے کا بھی دعوے دار ہے۔ تو جتنے مہدی ہونے کے دعوے دار بنے ہیں یا آئندہ قیامت تک بنیں گے زبان سے دعویٰ کرنے والے، سمجھ جانا کہ یہ جھوٹے ہیں، چور ہیں، ان کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر تو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ وہ ایمان پر بھی قائم رہیں گے یا ایمان سے بھی ہٹ جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی سے متعلق جتنی تفصیلات بیان فرمائی ہے اور جتنی وضاحت آپ نے حضرت مہدی سے متعلق فرمائی ہے، علامات قیامت میں دیگر علامات کی اتنی وضاحت نہیں فرمائی جتنی کی امام مہدی سے متعلق آپ نے وضاحت فرمائی۔ نام کیا ہوگا، والد کا نام، والدہ کا نام، خاندان کون سا، قبیلہ کون سا، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں جائیں گے، کہاں ان کو پہچانا جائے گا، کتنے سال اپنے دعوے کے بعد یعنی ظاہر ہونے کے بعد دنیا میں رہیں گے، ان کے ظہور کے کتنے سال بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے، یہ ساری تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی سے متعلق فرمائی، جو اس بات کی صاف اور کھلی ہوئی شہادت ہے کہ دنیا میں جتنے زبان سے دعویٰ کرنے والے یا ان کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، یہ سارے کے سارے دجال، مکار، کذاب ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب قیامت تک نبوت کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی قسم سے، کسی بھی زاویے سے نہ جاری ہوئی ہے نہ جاری ہوگی، اور جو کوئی نبوت کی کسی بھی قسم کا دعویٰ کرے گا تو یاد رکھنا وہ جھوٹا ہے، اس کی بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبوت کے ساتھ ساتھ مہدویت سے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت امام مہدی جو ہوں گے وہ اپنی زبان سے دعویٰ نہیں کریں گے، لوگ دیکھ کر پہچانیں گے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنی۔ دوسری بات جو آپ حضرات کی خدمت میں آج کے اس آخری جمعہ میں ربیع الاول کے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، اور یہ صرف میری زبان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ہر اہل ایمان، ہر مسلمان، ہر نبی کے امتی کی زبان سے نکلنے والا یہ جملہ ہے I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مجھے اپنے نبی سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ دنیا میں اتنی محبت مجھے کسی اور سے نہیں، اتنی محبت ہے کہ مجھے دنیا میں اتنی محبت کسی اور سے نہیں ہے، نہ اس ماں سے اتنی محبت ہے جس نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر ہزارہ قسم کی مشقتوں کو، صعوبتوں کو، تکالیف کو برداشت کیا۔ مجھے اس ماں سے محبت ہے، مگر نبی سے محبت ماں کی محبت سے بھی زیادہ ہے۔ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے
اپنے اس باپ کی محبت سے بھی زیادہ جس باپ نے میری خاطر اور میری پرورش کے خاطر، میری تعلیم اور تربیت کے خاطر اپنی جوانی کو بھلا دیا، جس نے اپنے جوانی کو میرے لیے میری تعلیم و تربیت اور پرورش کے خاطر ختم کر دیا، اور وہ والد جس کو آخری سانس تک میری فکر ستائے جا رہی ہے، کھائی جا رہی ہے، مجھے اپنے اس والد سے بھی زیادہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، مجھے اپنے نبی سے محبت ہے۔ مجھے پوری دنیا کے اندر کسی سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، اور کیوں نہ میں اپنے نبی سے محبت کروں، اور میری اس محبت کی آڑ میں اگر خاندان آتا ہے، خاندان ناراض ہوتا ہے، ہونے دو، معاشرہ ناراض اور نالا ہوتا ہے، ہونے دو، سماج نالا اور ناراض ہوتا ہے، ہونے دو، مجھے نہ اپنے خاندان کی فکر پڑی، نہ مجھے اپنے معاشرے کی فکر پڑی، مجھے نہ اپنے سماج کی فکر پڑی، نہ مجھے اپنے سوسائٹی کی فکر پڑی، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے، چاہے وہ خاندان ہو، چاہے وہ معاشرہ ہو، چاہے وہ سوسائٹی ہو، یہ سب کے سب فانی ہے، نبی کی محبت باقی رہنے والی ہے، نبی کی محبت باقی رہنے والی ہے۔ اور مجھے اپنے نبی سے محبت کیوں نہ ہو جس نبی نے ہماری خاطر، جس نبی نے میری خاطر رات بھر مصلی پر کھڑے ہو کر صرف یہ جملہ کہتے ہوئے گزار دی، یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ وہ نبی جس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کیا، لیکن اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ بیٹی تیرا باپ اپنے پیٹ پر پتھر کو گوارا کر سکتا ہے، لیکن اپنی امت کے ایک فرد کو جہنم میں جاتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی نبی سے محبت کیوں نہ ہو جس نے پوری رات صرف ایک آیت پڑھ کر کے گزار دی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ مجھے اپنے اس نبی سے محبت کیوں نہ ہو جس نے راتوں کو روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے گزارا، اور یہ رونا، بلکنا، تڑپنا، سسکنا اپنے لیے نہیں، اپنی آل اولاد کے لیے نہیں، اپنی ازواج کے لیے نہیں، اپنے اصحاب کے لیے نہیں۔ اگر نبی روئے ہیں، بلکے ہیں، تڑپے ہیں، سسکے ہیں، تو صرف امت کے لیے تڑپے اور روئے اور سسکے اور بلکے۔ مجھے اس نبی سے محبت کیوں نہ ہو؟ I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون روکے گا ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنے سے؟ کون روکے گا؟ دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو اپنے نبی سے محبت کرنے سے صبح قیامت تک نہیں روک سکتی۔ کیا حکومت روکے گی؟ کیا مودی روکے گا؟ کیا یوگی روکے گا؟ کیا عدلیہ روکے گی؟ کیا قانون روکے گا؟ اگر نبی کی محبت کے عنوان پر مجھے جیل میں ڈالا جائے، یہ جیل جانا اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ اگر نبی سے محبت کے عنوان پر سولی پر چڑھایا جائے، اس سولی پر چڑھنا اپنے لیے شرف اور کرامت سمجھوں گا۔ اور اگر اس نبی کی محبت کے عنوان پر گولیوں کی بھوچار کر کے بھون دیا جائے، اپنے آپ کو پیش کروں گا اور ببانگے دوحل پیش کروں گا، اور یہ کہتے ہوئے پیش کروں گا کہ یہ تو میری صرف ایک جان ہے۔ اے نبی جی، اگر 1000 جانیں ہوتی میں 1000 جانیں آپ پر قربان کر دیتا۔ I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس عنوان پر روکو گے؟ کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا ہے، ملک کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ ملک کا کانسٹیٹیوشن نمبر 21، آرٹیکل 21 اٹھا کر کے دیکھو، اس میں یہ بات صاف طور پر لکھی ہے، صاف طور پر لکھی ہے کہ ہندوستان کے رہنے والے ہر باشندے کو مذہبی اعتبار سے کھلی آزادی ہے،
پھر کیا بات ہے کہ یو پی کے اندر صرف آئی لو محمد لگانے پر FIR ہو جاتا ہے، کیس درج ہو جاتا ہے۔ تم ایک مرتبہ کیس بک کرو گے، ہم ایک نہیں بار بار ہزار بار کروڑ مرتبہ کہیں گے آئی لو محمد۔ آپ سب بھی کہو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صرف حضور کے ایک نام پر نہیں، حضور کے صرف ایک نام پر نہیں، بلکہ 99 نام جو حضور کے ہیں ان سارے ناموں کے ساتھ ہم کہتے ہیں آئی لو محمد، آئی لو احمد، آئی لو حامد، آئی لو محمود، آئی لو ناصر، آئی لو منصور، آئی لو ہادی، آئی لو واعظ، آئی لو حاشر، آئی لو عاقب۔ ہر نام پر آئی لو مصطفیٰ، آئی لو نور، آئی لو ہادی، آئی لو حاشر، ہر نام پر آئی لو رشید، آئی لو مجید، آئی لو حسیب، آئی لو حفیظ، آئی لو یاسین، آئی لو طه، آئی لو کاف ہا یا عین صاد، آئی لو آمین عین سین قاف۔ ہر نام پر ہم کہیں گے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف بورڈ لگا کر کے نہیں، زبان سے بھی کہیں گے، کاغذ اور قلم سے بھی کہیں گے، پوسٹر لگا کر کے بھی کہیں گے، بینر لگا کر کے بھی کہیں گے، تختیاں لگا کر کے بھی کہیں گے۔ بلکہ اگر اللہ نے موقع دیا اور نوبت آئی، اپنے سینوں کو چھنی کرتے ہوئے اپنے دل پر یہ نام کنڈا کریں گے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتا۔ اور اگر نبی کے اتنے احسانات کے باوجود، نبی کی اتنی قربانیوں کے باوجود، نبی کے اتنے احسانات اور کرم فرمائیوں کے باوجود اگر کوئی امتی نبی کا عاشق نہ ہو تو میں یوں کہوں گا کہ یہ انسان اگر جس کے دل میں نبی کا عشق نہ ہو، جس کے دل کے اندر نبی کی محبت نہ ہو، جس کے دل کے اندر آئی لو محمد کا نعرہ نہ ہو، تو یاد رکھنا وہ دھرتی پر بوجھ ہے، جیسے وہ لوگ بوجھ ہیں جن کو ہمارا یہ نعرہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ وہ آدمی جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، نعوذ باللہ، تو پھر یاد رکھنا سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو گر خرابی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اس قسم کے قانون سے یا اس قسم کی پابندیوں سے اور اس قسم کی جو ہے ڈرانے والی پالیسیز سے مسلمان نہ ماضی میں کبھی ڈرا ہے، نہ آج حال میں ڈر رہا ہے، نہ انشاءاللہ فیوچر میں ڈرے گا۔ مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ، صبح قیامت تک کرتا رہے گا۔ لیکن محبت کرنے کے جو انداز ہیں ان اندازوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ محبت کرنے کے جو انداز ہیں وہ انداز بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر علاقے میں آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کے اگر کارپوریٹر آ جائے تو کارپوریٹر کا ادب اس لحاظ سے ہوگا جس لحاظ اور مرتبے کے وہ مستحق ہے۔ جی، اور اگر علاقے کے MLA آ جائیں تو MLA کا ادب اس لحاظ سے ہوگا جس لحاظ اور مرتبے کے MLA صاحب مستحق ہیں۔ اور اگر MP صاحب آ جائیں تو MP کا ادب اور MP کا وقار اور اس کی محبت یا اس کی عظمت اس انداز پر کی جائے گی جس انداز اور مرتبے کے MP صاحب مستحق ہیں۔ کسی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کارپوریٹر صاحب آ گئے تو بائک کی جو ہے سٹنٹ کرنا شروع کر دیا، کرے MLA صاحب نہیں، کارپوریٹر صاحب آئے لہذا سٹنٹ کریں گے بائک پر، MLA صاحب آئے آٹو پھرائیں گے، MLA صاحب آئے آٹو پھرائیں گے، MP صاحب آئے بس پہ چڑھ کے جھنڈا لہرائیں گے، کرے
کیوں نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اگر آپ کرو گے یا میں کروں گا یا دنیا کا کوئی آدمی کرے گا، سارا محلہ بولے گا کیا بدتمیز قسم کا انسان ہے میاں۔ ایم ایل اے صاحب، کارپوریٹر صاحب آئے ویلنگ کر رہا، سٹنڈ کر رہا، ایم ایل اے صاحب آئے آٹو گھما رہا، ایم پی صاحب آئے بس پہ چڑھ گیا جھنڈا لہرا رہا، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ بولو نا، بولیں گے۔ نبی کی محبت کے نام پر جب یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو ان کرنے والوں کو کیوں نہ بتایا جائے کہ یہ نبی کی عظمت اور آپ کی محبت اور آپ کی شان اور آپ کے وقار اور آپ کی اہمیت کے خلاف ہے؟ یہ کیوں نہ بتایا جائے؟ صرف دعویٰ کر دینا یا آئی لو محمد کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ نبی کی عظمت کا، نبی کے ذات کے وقار کا، نبی کی ذات کے تقدس کا اور نبی کے لیے جو ادب کا سب سے بڑا پہلو ہو سکتا ہے، اس بڑے پہلو کو اپنے دلوں کے اندر جاگزی کرنے اور پیوست کرنے کا نام سچی محبت اور آئی لو محمد کہنے کا وہ بندہ آتا ہے۔ اور اگر روڈ چھاپ پنا کرنا ہے، آوارہ گردی کرنا ہے اور محبت رسول کے نام پر نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے تو یاد رکھنا یہ سب کرنے والے نبی کے عشق کے نام پر نبی کو تکلیف دینے والے، نبی کی محبت کے نام پر نبی کو تکلیف دینے والے ہیں، اس لیے کہ نبی نے ایسا دین تو نہیں سکھایا، نبی نے ایسی تعلیم تو نہیں دی، نبی کی شریعت نے یہ حکم تو نہیں دیا۔ ہم کھڑے ہیں لیکن ہمیں اپنے نبی کی والدہ محترمہ کا نام یاد نہیں، ہم میلاد کے جلوس میں ہیں مگر ہمیں نبی کے والد بزرگوار کا نام یاد نہیں، ہم نبی کے میلاد کے جلوس میں ہیں لیکن ہمیں نبی کی اولادوں کا، اولاد اطہار کا، ذریات طیبات کا نام یاد نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے عاشق ہیں؟ ہم کیسے عاشق ہیں؟ میں ایک مثال دوں اور وہ مثال تھوڑی سی بھڈی آپ کو ضرور لگے گی لیکن بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی اور کہتا ہوں پہلے ہی کہ یہ مثال شاید آپ کو بھدی لگے گی مگر سمجھنے کے لیے متبادر الی الفہم ہے، جلدی سمجھ میں آنے والی ہے۔ اگر کسی نوجوان ٹین ایج کے بچے کو جوانی کے جوش میں کسی سے محبت ہو جائے، کسی ٹین ایج بچے کو جوانی کے جوش میں کسی لڑکی سے محبت ہو جائے تو پھر آپ اس چاہنے والے اور محبت کرنے والے کے انداز و اطوار پر غور کرتے رہیے گا کہ وہ گھر سے کب نکلتی ہے، کتنے بجے وہ بس اسٹاپ پر رہتی ہیں، کون سی بس میں وہ سوار ہوتی ہیں، کتنے بجے وہ اپنے کالج کے پاس اترتی ہیں اور کتنی دیر تک وہ کالج میں اسٹڈیز کرتی ہیں اور کتنی دیر بعد وہ کالج سے نکل کر بس اسٹاپ پر آتی ہیں اور واپسی میں کون سی بس پکڑتی ہے، لنچ میں کیا کھاتی ہے، درمیان کا اسنیکس کیا پسند کرتی ہے، اس کو خوشبو کون سی پسند ہے، اس کا فیورٹ پرفیوم کیا ہے، اس کا فیورٹ کلر کیا ہے، اس کی پسند کیا ہے، ان ساری چیزوں کی تہ تک جاتا ہے ایک معمولی سی بچی سے محبت کرنے والا۔ Am I right؟ معمولی سی ایک لڑکی سے محبت کرنے والا، اس کی پسند ناپسند، اس کے اوقات، اس کی تعلیم، اس کا کالج، اس کا بس، اس کا ڈراپ ٹائم، اس کا پک اپ ٹائم، ساری چیزوں کی A to Z نالج رکھتا ہے۔ پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس لڑکی کی محبت میں آ کر یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ اس کی بیوی بھی بنے، یہ ضروری بھی نہیں، یہ ضروری بھی نہیں ہے، لیکن محبت جب شروع کی
تو دل سے شروع کی، اس لیے اس کی ہر چیز معلوم کر لی، اس کے ابا کیا کرتے ہیں، ان کی جاب کیا ہے، ان کا بزنس کیا ہے، اس کے بھائی کتنے ہیں، اس کی بہنیں کتنی ہیں، اس کی قریبی سہیلی کون ہے، اس کا نمبر کیسے مل سکتا ہے، ہر چیز کی تلاش اور جستجو، اور اس کے لیے راتوں کی نیند قربان، دنوں کا چین قربان، ساری چیزیں قربان کر دی، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس کے لیے تم اتنے ٹپل پڑھ رہے ہو، اتنے پاپڑ بیل رہے ہو، وہ آپ کی زندگی کی شریک سفر بنے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن نبی کی محبت کا جو بندہ دعویدار ہو جائے اور ایک مرتبہ ادب سے سر جھکا کر صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہے، اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہے۔ اور ایسی محبت کہ یہ محبت دنیا میں بھی کام آئے، یہ محبت قبر میں بھی کام آئے، یہ محبت میدان محشر میں بھی کام آئے، یہ محبت جام کوثر حوض کوثر کے پاس بھی کام آئے، یہ محبت میزان عمل کے پاس بھی کام آئے، یہ محبت جنت میں داخلہ کروانے کے لیے بھی کام آئے۔ اور ایسے چاہنے والے اپنے نبی کے کہ جن کو اپنے نبی کے والد کا، اپنے نبی کے والدہ کا، اپنے نبی کے اولاد کا نام یاد نہ ہو، تو پھر بتاؤ کہ ہمیں کتنی زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ آئی لو محمد صرف بورڈ لگا دینا، تختی لگا دینا کافی نہیں ہے، آئی لو محمد دل میں اتارنے کی ضرورت ہے، آئی لو محمد دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اور جب پورے طور پر نبی کی سیرت سے واقف ہوں گے، نبی کی صورت جیسی اپنی صورت بنائیں گے، نبی کی زندگی جیسی اپنی زندگی بنائیں گے، جب زبان کا دخل سینہ چوڑا کر کے بولنا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ربیع الاول کا پیغام ہے کہ صرف نبی سے زبانی محبت یہ کام آنے والی نہیں ہے، نبی سے اگر محبت ہو تو آپ کا عمل بھی کہے آئی لو محمد، آپ کا زبان سے نکلنے والا جملہ بھی کہے آئی لو محمد، آپ کی چلن بھی کہے آئی لو محمد، آپ کا معاملہ داری بھی کہے آئی لو محمد، آپ کا پڑوسیوں سے سلوک کہے آئی لو محمد، آپ کا رشتہ داروں سے سلوک کہے آئی لو محمد، آپ کی نماز بتائے آئی لو محمد، آپ کا روزہ بتائے آئی لو محمد، آپ کا زکوٰۃ صدقہ خیرات حج بتائے آئی لو محمد۔ اگر یہ چیز ہوگی تو بروز محشر جب اللہ کے پاس حاضری ہوگی تو یہ کہنے کے لیے منہ رہے گا ہمارا، یا رب تیرے محبوب کی، یا رب تیرے محبوب کی صورت میں لے کر آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی صورت میں لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، حقیقت تو اس کو کر دے، میں سیرت لے کر آیا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ایک بار آپ سب سے کہوں گا، ایک مرتبہ پھر کہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔